اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تفصیلات موت پر ہماری گفتگو جاری تھی. اور گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حسن خاتمہ کون کون سے اعمال ایسے انجام دیے جائیں جس سے ہمارا انجام بخیر ہو جائے. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ دیر ایک تمہیدی موت کے موضوع پر ایک گفتگو کرتے ہیں، اور اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف آپ کو معلومات ہم پہنچانا نہیں چاہتے کہ بس ایک آپ کے پاس ایک معلومات آ جائیں کہ تفصیلات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی اہمیت بھی آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے، کیونکہ اس کو بہت تفصیل سے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے، اور بس براہ راست زاد آخرت کو جمع کرنا اور موت کی تیاری کس طرح کی جائے، یہ اس تمہیدی گفتگو کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے. دیکھیے، یہ جو آپ نے اکثر احادیث کے اندر سنتی بھی ہیں نا کہ دنیا جو ہے ایک جیل خانہ ہے. دیکھیے، جیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ راحت اور خوشی بالکل محدود ہوتی ہے، اور آزادی بھی بالکل محدود ہوتی ہے. دنیا کے اندر ایک تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ خوشیاں بہت کم ہیں، پھر آزادی بھی اس حد تک نہیں ہے، کچھ اگر ملتی بھی ہے تو شرعی حدود و قیود کی پابندیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اور مرنے کے بعد ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آزادی حقیقتاً انسان کو نصیب ہوگی، اور لامحدود نعمتوں کے استعمال کی اجازت مل جائے گی، اور وہ اجازت بھی لامحدود ہوگی. اس فریب رنگ و بو کو گل ستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. یہ جو ایک شاعر نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کہ قفس کو آشیاں سمجھ لیا. قفس جو کہ ایک جیل خانہ تھا، اس کو ہم گلستہ سمجھ کر بیٹھ گئے. تو مرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کیونکہ ہر چیز بے انتہا پابندیوں کے ساتھ ہے، اور آخرت کے اندر ایک لامحدود آپ کو استعمال کی نعمتوں کی اجازت مل جائے گی، تو اس وجہ سے بھی دنیا کو قید خانہ کہا گیا. وہ جو حدیث ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اس کی سب سے اچھی تشریح تو جو ہمارے امام حسن علیہ السلام نے کی ہے، وہ ہم اپنے مقام پر پیش کریں گے کہ جب ایک کافر نے، ایک یہودی نے آ کر امام حسن پہ اعتراض کیا تھا اور اس حدیث کا حوالہ دیا تھا، تو امام نے جو اس کی تشریح کی تھی وہ انشاءاللہ کسی نشست میں بیان ہوگی. کافر کی قبر کو آپ دیکھیں، ان کے قبرستانوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بظاہر کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو بخوبی پتہ ہے. صاحبان اقتدار جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں حکومتوں کے اندر، لوگ انہیں بہت رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کی جتنی قابل رحم زندگی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ملتا ہے نا واقعات کے اندر کہ مروان ایک دفعہ اپنے محل کی چھت پہ بیٹھ کر ایسی دیکھ رہا تھا میدان میں، تو اسے بہت دور کسی جگہ پہ ایک دھوبی کپڑے دھوتا ہوا نظر آیا.
تو اپنے پیشانی پر ہاتھ مار کے بے انتہا افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اوائل جوانی سے اس پیشے کو اختیار کر لیا ہوتا دھوبی کا، تو اس مصیبت میں نہ گرفتار ہوتا میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت اور آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھے۔ وہ جو پیغمبر اسلام کی جو دعاؤں میں سے ایک ہے کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، پروردگار تو مجھ کو چیزوں کو ایسا دکھا دے کہ جیسی وہ ہیں۔ یعنی اگر مال و دولت انسان کے پاس ہے اور وہ حکم خدا کی بجاوری کے ساتھ اس مال و دولت کو استعمال کر رہا ہے تو یقیناً یہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر حکم خدا کی بجاوری اس کے ساتھ نہیں ہے تو یقین کیجیے کہ یہ مال و دولت اور اقتدار اور یہ دنیا اور اس کی اس تمام نعمتیں ایک وبال سے زیادہ نہیں ہیں۔ جو حقیقت کو پہچان لیتے ہیں پھر وہ ہر چیز کے اوپر اسلام کی ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بالکل اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کہ ایک عورت نے ایک نوجوان کو برے مقصد کے لیے جب اپنے پاس بلایا تھا اور جب کوئی راہ فرار وہ نوجوان نہ اختیار کر سکا تو وہ باتھ روم میں گیا اور وہاں کی نجاستوں کو اپنے پورے جسم پر مل کر آ گیا۔ اس عورت نے بہت چیخوں پکار مچائی اور اس نوجوان کو گھر سے باہر نکالا۔ اس واقعے کے بعد سے یہ ہوا کہ وہ نوجوان جب وہ بہرحال نہا دھو کے صاف ستھرا ہوا، اس کے بعد سے اس کے جسم میں کیسی خوشبو آنے لگی کہ جس جگہ سے وہ گزرتا تھا وہ جگہ خوشگوار ہو جاتی تھی۔ تو جب انسان حقیقت کی طرف چلا جاتا ہے نا اور حقیقت اس کی نگاہوں کے سامنے آنے لگتی ہے تو پھر وہ کسی بھی چیز کی اور کسی جاہ حشم کی اور کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ جو ملتا بھی ہے نا کہ جب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شمر ایک امان نامہ لے کر آیا تھا حضرت عباس اور ان کے 3 بھائیوں کے لیے، کوئی رشتہ داری اس نے نکالی تھی، تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی حوالہ دیا تھا کیونکہ حضرت عباس حقیقت کو دیکھ رہے تھے۔ کہا تھا کہ لعنت ہو تجھ پر اور تیرے سامان نامے پر، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور زہرا کے لال کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے۔ حیف ہے کہ میں تو فرات کے پانی سے سیراب ہوں اور میرا آقا و مولا حسین پیاسا رہے۔ تو مولا عباس حقیقت کو دیکھ رہے تھے، وہ ظاہری چکا چون سے متاثر نہیں تھے۔ تو جب بھی مولا فرماتے تھے، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی کہ کتنے ہی مومنین ایسے ہوں گے کہ جو ہم کو دوست تو رکھتے ہوں گے لیکن خود پر ظلم کرنے کے باعث توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کا امر مبہم رہے گا، یعنی وہ پریشان و سرگردہ رہیں گے یہاں تک کہ ہماری مدد اور شفاعت ان کو نصیب ہوگی تو پھر اس مصیبت سے وہ نکلیں گے۔ پھر مولا نے تاکید مزید فرمائی اور کہا کہ فقط مومن ہونا ہی کافی نہیں ہے، صرف ہمارا نام لیوا ہونا، صرف اس پہ اکتفا نہ کرو بلکہ عمل بھی کرنا لازم ہے۔ ایک دفعہ 5ویں امام سے ایک روایت ہے کہ 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی نبی خدا سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص کون؟ تو نبی خدا نے جو جواب دیا تھا کہ جو موت کے لیے سب سے زیادہ آمادہ ہو اور جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو وہ سب سے عقل مند انسان۔ حضرت لقمان کی بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحت تھی، جو قرآن میں بھی جا بجا حضرت لقمان کی نصیحتیں ذکر ہوئی ہیں، ان میں بھی یہی تھا کہ بیٹا موت اچانک آ جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھیں، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے چند منٹ کے اندر کتنی بڑی تعداد کے اندر اچانک موت آئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بس یہاں سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ایک بات اور عرض کر دی جائے، پچھلے دنوں سے صاحبان ایمان کافی ان چیزوں میں پریشان بھی رہے ہیں۔ بہرحال جو کثرت سے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تلاوت کرے گا، روایت میں ہے کہ وہ زلزلے سے وہ علاقہ محفوظ ہو جائے گا۔
تو ایک تو اس کی اور نمازوں کے اندر بھی اس سورہ کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اور ایک واقعہ ایک ایسا بھی پیش آیا تھا جو اگرچہ ہم جب اس وقت قیامت کے موضوع پر پہنچتے اس وقت ہم اس چیز کو ذکر کرتے، لیکن ابھی بھی وہ بات آ گئی بیچ میں کہ ایک دفعہ شدید مدینہ کے اندر بھی ایک زلزلہ آیا تھا، اور اتنا زلزلہ اتنی مستقل رفتار کے ساتھ چل رہا تھا کہ لوگ حتیٰ کہ خود حضرت عمر مولا کائنات کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ علی بقی کی قبریں تک اس زلزلے کی وجہ سے لرز رہی. مولانا نے کہا فکر نہیں کرو، ان سب کو ساتھ لیا اور بقی کے اندر آئے، اور اس کے بعد زمین کے اوپر پاؤں مار کے کہا ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم سے زلزلہ رک گیا. لوگوں نے کہا کہ مولا صرف آپ کی کہنے سے کیسے رک گیا؟ کہا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان یہ کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. بس وہ یعنی انسان میں ہی مولانا اس طریقے سے کہہ کے اور زلزلے کو روکا. تو بالکل اچانک آ جانے والی چیزوں کے اندر سے ہے موت، اور انسان اگر غفلت اختیار کر لے تو کسی بھی مومن کے شائن شان نہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. خیر ہمارے قریبی ایک ایسے دوست تھے، وہ ہم سے سینئر، کہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوا کرتے تھے، یعنی کردار اور عمل کے اعتبار سے. بہرحال اس کے بعد بلاد کفر کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کر لی. کچھ عرصے بعد وہ آئے کہ جن کو ہم دیکھ کر ایک انکریجمنٹ حاصل کرتے تھے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے تھے کہ اس طرح کے تھے. کچھ دن بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کی تو داڑھی بھی صاف ہو گئی، جس کو دینی حوالے سے جو کہا جاتا ہے کلا سوف تعلمون. لوگوں نے ان سے پوچھا بھی آپ کا کلا صاف کیسے ہو گیا؟ تو اب دیکھیے ہمارے جو ایک موضوع سے بھی ہم اس لحاظ سے متصل ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان با ایمان زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک موقع پہ آ کے اس کا ٹریک چینج بھی ہو جاتا ہے. کبھی بھی اپنے موجودہ ایمان کے اوپر ایسا مطمئن نہ رہیے، ہمیشہ ڈرتے رہیے. انہوں نے صرف خط کے اندر جب یہ استفسار ان سے کیا گیا کہ آپ تو ایسے رول ماڈل تھے، پھر کیا ہوا؟ یہ غفلت کہاں سے آ گئی آپ کی؟ تو وہاں سے صرف ایک جواب میں انہوں نے ایک غالب کا ایک شعر لکھ کے بھیجا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان اگر موت کو بھولے رہے تو کتنا زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی غفلت میں یعنی اس کو احساس بھی دلایا جا رہا ہے تب بھی اس کے اوپر وہ چیز کارگر اور اثر نہیں کرتی. یہ ایک ایسا لا علاج مرض ہے موت. اگرچہ یہ مرض لا علاج ہے لیکن اس کی ایک دوا ہے جس کا نام ہے رضوان الہی، خوشنودی خدا. یہ فقط اس کا ایک علاج ہے. دیکھیے جب بھی انسان کے اوپر آثار موت نمودار ہو جائے، سب سے پہلے تو وہی تمام حقوق العباد اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کرے، حقوق اللہ اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کرے، امانتوں کو لوگوں کی ادا کرے یا وصیتیں کرنا شروع کرے، اور ایسے شخص کو اپنا وصی بنائے کہ جس کے اوپر اطمینان ہو کہ اس کی وصیتوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. مالی استطاعت اگر اس شخص کے اوپر ہے، مالی واجبات جن کی اپنی زندگی میں وہ نیابت نہیں کروا سکتا، ان کے لیے مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زندگی میں اس کی نیابت نہیں ہو سکتی، ان کے لیے وصیت کر کے جائے. اور بہت سے مسائل کے تحت مالی واجبات کے اندر جب بالکل اپنی صحت یابی سے مایوس ہو جائے تو اپنی زندگی میں بھی حج واجب کروا سکتا، جب بالکل اپنی صحت یابی سے مایوس ہو جائے. مرنے والا جو بھی ہے وہ اپنے ولی یا وصی کو اپنے تمام قضا واجبات سے آگاہ کرے، بتائے ان کو، اور ان کے لیے ایک امین شخص کو مقرر کر کے جائے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ جو بہت پیش آتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ بہرحال یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی طرف توجہ تو سب سے کم ہے. البتہ جو سب سے سینئر موسٹ کلاس ہے یہاں پر، اور ایک گروپ شاید اور ہے، ان کے مولانا رضا داؤدانی صاحب نے میراث کے مسائل کے اوپر لیکچرز لیے ہیں جو سب سے نیگلیکٹڈ ٹاپک ہے. اتنا یہ ایسا ٹاپک ہے جو بالکل اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور بہت ہی کم معلومات ہیں صاحبان ایمان کی اس مسئلے میں. اچھا یہ ہوگا فقط مالی واجبات کے اندر، اور جتنے بھی جسمانی عبادات ہیں اس میں کوئی پیسہ مرنے والے کے مال میں سے نہیں لیا جائے گا. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ بھائی مرنے والا چھوڑ کے مرا پیسے کہ چلو اب اس پیسے سے قضا نمازیں پڑھوا دیں، مرنے والے کی قضا روزے رکھوا دیں.
یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ورثہ راضی ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے, سارے ورثہ راضی ہو جائیں. مثلا اگر مالی واجبات کے اندر مثلا حج آ جاتا ہے, اگر وہ حج واجب تھا اس کے اوپر اس نے انجام نہیں دیا, تو پہلے حج کے پیسے نکالے جائیں گے, پھر اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. جسمانی عبادات کے اندر نماز و روزہ آ جاتا ہے. البتہ اس کے اندر صرف ایک بات جو مجھے آج بتانی تھی, یہ تو مسئلہ نسبتاً مشہور ہے, آپ سب کو پتہ بھی ہے. بعض اوقات دیکھیے اس طرف بھی کتنی توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو بالکل لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو کفارے مرنے والے کے اوپر واجب ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جن کے کتنے کتنے روزے انہوں نے نہیں رکھے, ان کے کتنے کفارے ہیں. عورتوں کے اوپر اور زیادہ ہوتے ہیں, بلوغ کی عمر جلد آنے کی وجہ سے. اس زمانے میں لوگ اتنا رکھتے نہیں ہیں, پہلے اتنے زیادہ روزے کسی کے گزر چکے ہیں, تو بہرحال ایک ایک تو قضا رکھنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کفارے بھی رکھنے ہوتے ہیں. تو اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے علماء کے درمیان جو کہ ذرا اختلافی ہے, کہ یہ جو کفارے ہوتے ہیں یعنی جو روزوں کے کفارے ہیں یا مثلا قسم کے کفارے ہیں, یہ جسمانی عبادت کے اندر آتے ہیں یا مالی عبادت کے اندر آتے ہیں؟ آقا خوئی اور آقا سستانی فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی عبادات میں آتے ہیں, لہٰذا یہ میراث میں سے منہا نہیں ہوں گے. یعنی یہ میراث میں سے منہا نہیں ہوں گے, سوائے اس کے کہ اگر کوئی مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے تو 1/3 میں وہ وصیت کارآمد رہے گی. بس 1/3 کے اندر جتنے پورے ہو سکیں گے وہ کفارے اتنے پورے ہو جائیں گے, ورنہ نہیں. امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ کفارے جو ہیں یہ مالی واجبات کے اندر آتے ہیں. پہلے کفارے نکالے جائیں گے, پھر اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ جب مرنے والا 15, 20, 30 سال کے روزے چھوڑ کر گیا ہو, تو پھر تو صرف یہ کفاروں کی رقم ہی لاکھوں کے اندر پہنچ جاتی, شاید ورثہ کے لیے کچھ بچے بھی نہیں اور سارے کفاروں کے اندر چیز نکل جائے. تو بہرحال اس کو صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ ادھر مرے اور ادھر فوراً بعد میراث کا مسئلہ شروع, اور اتنا سینسیٹیو ہے کہ صرف اور صرف بعض حالات کے اندر, زیادہ تر حالات میں صرف دفن کی حد تک صرف اجازت ہے کہ ورثہ اس میں رہ سکتے ہیں, اور اس کے فوراً بعد میراث کو تقسیم ہو جانا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ سب لوگ راضی ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی ایک بھی گڑبڑ کر رہا ہوگا تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ ادھر نماز پڑھنا وہ بھی سب خراب ہو سکتا ہے. بس اس میں ایک مسئلہ کی طرف اور وضاحت کر دوں اور پھر اپنے موضوع پہ میں واپس آ جاتا ہوں کہ میراث کی تقسیم میں ہمیشہ ورثہ کی تقلید دیکھی جاتی ہے, مرنے والے کی تقلید نہیں دیکھی جاتی. بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ بہت مشکل ہو رہا ہوگا, لیکن بہرحال آپ سے جو کچھ سینئر کلاسز ہیں ان کو میراث کے تفصیلی مسئلے پڑھائے جا چکے ہیں, لیکن جو بہرحال نئی کلاسز بھی آئی ہیں ان کو بھی میراث کے مسئلے اپنے مقام پر جا کر ضرور پڑھائے جائیں گے. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, البتہ کیونکہ موت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو لہٰذا میراث کے مسئلے کی طرف ایک اشارہ میں نے صرف کیا کہ شاید وہ لوگ جو کہ میراث کے مسئلے شاید پڑھ بھی چکے ہیں, اگرچہ مولانا محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے, لیکن وہ بھی شاید خواتین اس طرف متوجہ نہیں ہوں گی کہ کفارے کا مسئلہ بھی کتنا سینسیٹیو ہے اور یہ بھی میراث کے اندر آ سکتا ہے. اچھا, ابھی تک آپ نے بہت موت کے متعلق بڑی خوش آئند باتیں بھی سنی ہیں, البتہ بہرحال یہ ہے کہ مولا نے موت سے ڈرایا بھی, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بہرحال کہ وہ افراد, وہ بندہ کہ جس کی بخشش نہ ہوئی, اس کے لیے تو جو مفہوم ہے کہ موت تو اپنی جگہ پر سنگین ہے ہی, اور اس کے بعد سنگین ترین مرحلہ موت کے بعد بھی شروع ہونے والا ہے. موت کے بعد ظاہر کہ قبر کا مرحلہ ہے. مولا نے قبر کی تنگی, تاریکی اور تنہائی, ان 3 چیزوں سے بہت زیادہ ڈرایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں مٹی کا گھر ہوں, میں وحشت و گھبراہٹ کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. تو یاد رکھ لو, مولا فرماتے تھے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. دیکھیے, انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں. ایک عالم کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کچھ بیٹھا کریں, کچھ گپ شپ کیا کریں, کوئی بات چیت ہو. ان عالم نے کہا کہ دیکھیے, اس وقت تو میں 4 کاموں میں مشغول ہوں, 4 کاموں سے جب میں فراغت پا جاؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ کا مجھے کتنا ٹائم ملتا ہے.
پہلا کام تو دیکھیے مجھے یہ درپیش ہے کہ ازل سے علم خدا میں یہ چیز ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص دوزخی ہے. اب مجھے یہ فکر کھائے چلی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے متعلق کاتب تقدیر نے کیا چیز لکھی. دوسری چیز مجھے فکر یہ کھائی جا رہی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو فرشتہ اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ پروردگارہ اس کو میں سعید لکھوں یا بدبخت. پتہ نہیں میرے متعلق پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت قبض روح ہوتی ہے اور فرشتہ قبض روح آ کر کرتا ہے تو اس وقت پروردگار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار اس کی روح کو میں وادی السلام میں رکھوں یا وادی برہوت میں. پتہ نہیں میرے متعلق کیا کہا گیا ہے. اور چوتھی چیز قیامت کی میں اس فکر کے اندر ابھی مبتلا ہوں، اس کے اوپر ہماری بڑی تفصیل سے گفتگو آئے گی جب ہم قیامت کے موضوع پر گفتگو اسٹارٹ ہوگی. میدان قیامت کا پورا ایک منظر ہوگا آپ کے سامنے، وہ ہم پیش کریں گے مرحلے وار. اس وقت ایک چیز آئے گی، اس وقت ایک بہت ہی بڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس آیت نے عرفا کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگاروں نیکوکاروں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ. اس وقت یہ والی جو کیفیت ہوگی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ میں اس وقت اس صف سے علیحدہ ہونے والوں میں سے ہوں گا یا اس صف میں شامل رہنے والوں سے. جب یہ چار چیزوں اور فکروں سے میں نجات پالوں گا نا تو پھر آپ کے پاس گپ شپ کے لیے حاضر ہوں گا. تو یہی دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں، ان فکروں کے ساتھ کسی بھی شخص کو کہاں اطمینان ہونا چاہیے. ہمیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو، جو پرانے ایک شاعر کا ایک شعر ہے. ہمیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو کہ سیر و گشت نہیں رسم اہل ماتم کی. باغ کی یعنی یہ سیر و تفریح کرنا اور لاؤ والی زندگی گزارنا، ابھی تک تو ہمیں جو خوف ایک آخرت کا ہے اور اپنی عاقبت کا ہے، اس کے تحت یہ ساری خوشیوں کے اندر مبتلا ہونا یہ ایک بے وقوفی، جبکہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا انجام ہونے والا. شیخ شوستری جن کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں اور علم اخلاق کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، وہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری زندگی کے آخری ایام بدترین ایام نہ ہوں اور میرے دل میں سوائے خدا کے کچھ اور باتیں بھی میرے دل کے اندر موجود ہیں. اصول کافی کے اندر ایک روایت ہے اور راوی ہیں ابو اسامہ. ابو اسامہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ تھا تو امام نے مجھ سے کہا ابو اسامہ کیا تمہارے پاس قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مولا ہے. کہا اچھا ایسا کرو قرآن پڑھو. سفر میں ساتھ چل رہے ہیں گھوڑے پہ. کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. امام بہت زیادہ متاثر ہوئے. کہا ابو اسامہ اپنے دل کی محافظت کرو. دن و رات کے اندر کتنے ہی اوقات مومن کے دل میں ایسے آتے ہیں، اوقات ایسے آتے ہیں کہ جب نہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور نہ کفر ہوتا ہے. اے ابو اسامہ کیا کبھی تم اپنے دل کی طرف رجوع کرتے ہو اور اس میں کبھی دیکھتے ہو کہ کبھی نہ اس کے اندر یاد خدا ہوتی ہے، نہ کوئی ارادہ آخرت ہوتا ہے، نہ کوئی شوق بہشت ہوتا ہے. واقعی اگر آپ اپنے دل کو بھی ٹٹول کر دیکھیں تو بعض اوقات ہمارا دل بالکل خالی ہوتا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر. بلکہ کہنے لگے مولا کہ ابو اسامہ یہ بھی اکثر کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ تم کبھی یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارا دل کہاں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم کدھر ہو اس وقت. تو کبھی ہم اپنے دلوں کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی آپ کے اور ہمارے دلوں میں شاپنگ کا خیال ہوتا ہے، کبھی کسی ڈرامے کا خیال ہوتا ہے، کبھی کسی کاروبار کی چیز کا خیال ہوتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کی بات ہوتی ہے، تو کبھی کوئی لڑائی کی بات ہوتی ہے. تو مولا ابو اسامہ گھبرا گئے. مولا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو پورے کا پورا غفلت میں ہوں، میں کیا کروں؟ امام نے کہا کہ اے ابو اسامہ میں جانتا ہوں. دیکھو کبھی دل جو ہے نا ایک پرانے کپڑے کی مانند ہوتا ہے، بوسیدہ کپڑا، کل خرقۃ البالیہ، بالکل ایک بوسیدہ کپڑا جو ایک اشارے سے پارا پارا ہو جاتا ہے. علامہ مجلسی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ امام نے یہ پرانے کپڑے سے جو تشبیہ دی ہے کہ پرانا کپڑا، بوسیدہ کپڑا کتنی جلدی پارا پارا ہو جاتا ہے بنسبت ایک نئے کپڑے کے. تو امام نے جو ایک تشبیہ دی ہے بڑی بلیغ تشبیہ ہے اس کے اندر کہ کل خرقۃ البالیہ، بالکل ایک پرانے کپڑے کی طرح تمہارا دل ہو جاتا ہے کبھی، جو ایک وسوسے سے پارا پارا ہو سکتا ہے. اے ابو اسامہ اپنے دل کی فکر کرو، اپنے دل کی محافظت کرو. جب کبھی تم کبھی کسی راہ کے اوپر چل رہے ہو تو سوچو کہ یہی تمہارا جسم اس زمین کے اندر دفن ہو جائے گا.
کبھی کسی گھر سے انتقال کی کوئی صدا بلند ہو تو یہ سوچو کہ کبھی تمہارے لیے بھی ایسی صدا بلند ہوگی، اور جب کسی مجلس ترحیم کسی کی دیکھو تو سوچو تمہارے متعلق بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب کسی جگہ تم کہیں سے گزرو، کہیں کوئی فاتحہ خوانی کا اعلان سنو تو اس کے اندر بھی تم دیکھو گے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے لیے بھی اسی قسم کا اعلان کیا جا رہا ہوگا۔ تو بہرحال ہر وقت انسان اپنی موت کو یاد رکھے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو یاد رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ کے اوپر مسلسل قدم آگے بڑھاتا رہے اور دنیا کی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے، اپنی مکمل آخرت کو بنانے کی فکر کرتا رہے۔ دنیا تھوڑی بہت اگر کم بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ اب آ جائیے حسن خاتمہ کی صرف چند ایک باتیں رہ گئی تھیں، اس کو ہم مکمل کر کے اور اس کے بعد ملک الموت کی آمد کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی تقریباً 10-11 تو ہم نے مقامات بتا دیے تھے کہ جہاں جو کہ حسن خاتمہ جن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 11واں یا 12واں جو نقطہ ہم بیان کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ توحید کی تلاوت کرنا یہ حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور سوء خاتمہ سے بچاتا ہے۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ توحید نہ پڑھے اور وہ مر جائے، کچھ جمعوں کا تذکرہ ہے، غالباً شاید 2 جمعہ ایسے گزر جائیں، کچھ اس انداز کا ہے، مفہوم روایت ہے کہ بہرحال جو جمعے کے دن سورہ توحید نہ پڑھے اور مر جائے تو وہ دین ابو لہب پہ مرتا۔ تو بہرحال جمعے کے دن علی الخصوص کوئی اس کو اگر ترک کرے گا تو دین ابو لہب پہ مرنے کے معنی نہیں کہ بہرحال اس طرف انسان چلا جائے گا اور سوء خاتمہ اس کا ہو سکتا۔ الگ سے بھی پڑھنے کی، نمازوں میں بھی کاؤنٹ ہو جائے گا یقیناً، لیکن کوئی بالکل اگر سورہ توحید کو ترک کر دے، اور اگر ظاہر ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص پڑھتا رہا تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے جو حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے وہ ہے صدقہ دینا۔ مومنین کرام بہرحال اس میں دیتے ہیں، جو کہ 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ نیکی و صدقے سے 70 قسم کی بلائیں اور بری موتیں دور ہوتی، 70 قسم کی۔ اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے کہ رات کو دیا جانے والا صدقہ یہ بری موت سے بھی انسان کو بچاتا ہے اور 70 قسم کی بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے۔ عام طور پر مومنین کرام دن کے اوقات میں تو صدقہ دیتے ہیں، لیکن رات کے اوقات میں دیا جانے والا صدقہ علی الخصوص چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ صدقے کے وہ مسائل اپنے دماغ میں رکھیے گا آپ کہ بعض اوقات صدقہ نکال کر مستحق کے ہاتھ تک پہنچنا ضروری ہے، یا پھر اس کے کسی نمائندے کی اجازت یافتہ صندوقچی کا ایک مسئلہ ہم نے بہت پہلے بتایا تھا، وہ اسی وقت سے صدقے کے فوائد دلوا دیتا ہے، لیکن ہم تفصیل کسی اور وقت، جو نئے گروپ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 13واں یا 14واں مقام ہے کہ جو حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے وہ ہے دعائے حزین۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں صبح انسان دین پر ہوگا اور شام کو بے دینی اس کو گھیر لے گی۔ تو راوی نے کہا کہ مولا ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے ہم اس چیز سے بچ سکیں؟ تو مولا نے فرمایا علیکم بدعاء الحزین، دعائے حزین تم پڑھا کرو۔ ویسے تو زیادہ مشہور وہی ہے دعائے حزین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا ثبت قلبی علی دینک۔ اس کے بعد اس کے اندر بھی ایک حسن خاتمہ کی خود بخود ایک بشارت ہے کہ انسان پروردگار عالم سے جس وقت یہ دعا کرے گا تو اس دعا کی برکت کے نتیجے میں اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اچھا جی ہاں، ایک دعائے حزین اور بھی ہے، وہ ایک الگ نام سے ہے، لیکن یہ والی سب سے مشہور ہے جو خاص طور پہ حسن خاتمہ کے سلسلے میں آئی ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، جیسے کہ ہم نے شاید پچھلی دفعہ بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ پروردگار میں تجھ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تو ایمان براہ راست میرے دل میں اتار دے۔ دستے غیب شیرازی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ دیکھیے یہ جو دعا ہے، کبھی ہم نے کسی مومن کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ایمان کی استقامت کے لیے اور ایمان میں زیادتی کے لیے امام زمانہ سے توسل کیا ہو۔
ہم اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات جس کا تعلق فقط اور فقط دنیا سے ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم امام زمانہ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن جو ایمان جو قبر میں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس کی زیادتی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کبھی بھی اپنے امام زمانہ سے توسل نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ یہ بات یاد رکھو، جن عقائد پہ تم مرو گے انہی عقائد پہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال انسان اپنا عقیدہ مکمل مرنے تک اس کا حفاظت کے ساتھ رہے۔ 15واں یا 16واں نقطہ جو اس سلسلے کے اندر ہے، وہ اکثر ہم نے سورہ خاتمہ میں بھی چیز بیان ہوئی تھی اور پھر وہ دوبارہ بھی آ رہی ہے، وہ ہے حفاظت نظر۔ جتنا انسان نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، حتیٰ کہ میں شاید اگلی کسی نشست میں بتانے بھی والا تھا، آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عورتیں بھی بغیر کسی بری نگاہ کے بھی نامحرم کی طرف نگاہ نہ کریں، احتیاط مستحب اسی کے اندر۔ تو بہرحال علماء کا بھی فتویٰ رہا ہے، اور جتنے بھی انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اتنا اچھا۔ پھر روایت کے اندر جو اس کا ایک فائدہ بیان ہوا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، پروردگار عالم اسے ایک ایسا ایمان اس کے دل میں ڈالے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو اب دیکھیے کہ حلاوت ایمانی، یہ دولت جو ہے یہ سڑکوں پر اور یہ ٹی وی کے سامنے روزانہ بالکل مفت تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ حلاوت ایمانی جو ہے نا، یہ دائمی ہے، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، کیونکہ بادشاہ جب کسی کو عطیہ دے دیا کرتے ہیں، کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں، تو پھر اس کو واپس نہیں لیا کرتے۔ ایک دفعہ بھی اگر کسی کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے، ابھی ہم اس کی علامتوں کے کچھ طریقے بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے پتہ چلائیں کہ ہم میں حلاوت ایمانی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو اس کے اندر تقریباً 3-4 شرطیں ہیں، وہ اگر آپ اپنے اندر محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، اچھا پھر اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اور ان سے خدا کے لیے محبت کرنا، خاص طور پر جس کے اندر علماء آ جاتے ہیں۔ باقاعدہ روایتوں کے اندر، بہت سی روایتوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے، ایک واقعہ احادیث کے اندر، کہ ایک شخص صالحین کی محفل کے اندر اور علماء کی محفل میں کسی کام سے آیا اور وہیں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پروردگار عالم نے جب اس مجلس کے اندر جو بیٹھے ہوئے افراد تھے ان کے لیے جب مغفرت کا اعلان کیا، تو پورے کے پورے افراد جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، علماء، ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان ہوا۔ فرشتے حیران رہ گئے کہ پروردگار عالم، یہ شخص جو آ کر بیٹھا ہے یہ تو گناہ گار بھی ہے، اور یہ اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے یہاں پر آیا تھا، اس کے لیے بھی مغفرت؟ پروردگار نے کہا ہاں۔ فرشتے جب بہت حیران ہوئے تو پروردگار کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم اور شقی نہیں ہو سکتا، اور اس کی وَلَهُ قَدْ غَفَرْتَ، اور ہم نے اس وجہ سے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو بہرحال اہل اللہ سے محبت رکھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ایسی دیندار خواتین سے آپ اپنے ربط و ضبط کو بڑھائیے کہ ان کے اندر جبھی وہ جو جملہ بھی ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ست سالہ طاعت بیریا، یعنی ایک گھنٹہ بھی اگر یہ ایک ساتھ بھی کسی عالم باعمل کے پاس بیٹھا جائے تو وہ 100 سال کی ایسی عبادت سے افضل ہے کہ جو مکمل خالص پروردگار عالم کے لیے کی گئی ہو، بالکل بے ریا۔ تو دیکھیے بہرحال یہ پروردگار عالم کا بھی طریقہ ہے، اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑے افراد ہوتے ہیں تو ان کے جو ادنا خادم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جب وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی پروٹوکول ان کو بھی ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ابھی بہت ساری اس کے اندر خیر مجھے باتیں بیان کرنی تھی ابھی اس کے اندر بھی کہ ہم کیسے اہل اللہ سے اپنی محبت کو خالص کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اتنا وقت نہیں۔ بس ایک آخری بات ہم اس میں اور بتا کر اپنے اس موضوع کو، حسن خاتمہ کے موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام آپ کے لیے دعا کر دیں آپ کے ایمان کی ثابت قدمی کی، تو مکمل آپ کا حسن خاتمہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟
ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میرا بھائی جو ہے وہ فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا ہے. فرقہ واقفیہ ایک نظریہ بنا تھا 7ویں امام کے بعد کہ 7ویں امام نے انتقال نہیں کیا ہے اور وہ زندہ ہے، اور وقت ٹھہر کے رہ گئے تھے 7ویں امام پہ، اس وجہ سے ان کو واقفیہ کہلائے. کہا کہ مولا میری اکثر اس سے بحث ہوتی، اور بحث میں یہ نتیجہ اب نکلا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر تمہارے امام واقعی برحق ہیں تو ان سے کہو کہ وہ پروردگار عالم سے یہ دعا کریں کہ میرا دل ان کی طرف پھر جائے اور میں ایمان لے آؤں. تو مولا آپ اس کے لیے دعا کریں. اب اس نے یہ بات کہہ دی. امام نے کہا اچھا. امام قبلہ رخ ہوئے، پروردگار عالم کی طرف دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ پروردگار اس شخص کا دل، کان اور آنکھوں کو اپنی گرفت میں لے لے اور حق کی طرف موڑ دے. امام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے یہ والی دعا کی. بس امام نے جب یہ دعا کی تو اس کے فوراً بعد ہی اس نے دیکھا کہ کہہ رہے کہ صرف چند دنوں کے اندر اندر ہی میرا وہ بھائی ایمان لے آیا. امام کی اس دعا کے نتیجے میں کہ اگر امام دعا کر دیں علی الخصوص آپ کے لیے تو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ کتنا زیادہ، یعنی ہم امام سے اگر ایک ریکویسٹ کریں کہ امام آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اے زمانے کہ امام آپ یہ دعا کر دیں کہ ہمارا ایمان اور خاتمہ بالخیر ہو جائے، تو امام کی دعا، تو امام اس قسم کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بالکل آنکھ، دل، کان، زبان، اعضاء و جوارح خود بخود حق کی طرف مڑ جائیں، جس میں ہمیں کوئی ایسا مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے. امام کے لیے چیز کوئی بھی بڑی بات نہیں. اچھا، اب جب بھی کسی کا حسن خاتمہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس کو پہچان کے بھی چند ایک طریقے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس شخص کا حسن خاتمہ ہوا ہے. البتہ کچھ روایات کے اندر اس کا تذکرہ بھی آیا ہے. ایک روایت میں تو یہ بات آئی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر رکھتا ہے، اور وہ خیر پر مر جاتا ہے. اور اس انداز میں پھر اس کی موت آتی ہے کہ وہ پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے تیار ہوتا ہے، آمادہ، اور پروردگار عالم بھی اس سے مکمل طور پر ملاقات کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اور اس انداز میں وہ مرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی زندگی تو انہوں نے اتنی اچھی نہیں گزاری اسلامی احکامات کی پیروی میں، لیکن آخری وقتوں کے اندر وہ حج کرنے چلے گئے، وہاں سے داڑھی رکھ کر آ گئے، عورتیں آخری عمر میں پردہ کرنے لگیں، اور اس طرح سے 1 سال عام طور پر گزر جاتا ہے. اور یہ ایک حسن خاتمہ کی بشارت ہے. جب پروردگار عالم کسی کی بھلائی کرنا مقصود ہوتی ہے تو ہم ان کو پرانی زندگی کا ایسا تانا نہیں دے سکتے. اب وہ بالکل مرحوم و مغفور ہو کر اور حسن خاتمہ کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو کسی کی بھی حالت میں اگر ایسی کوئی تبدیلی آپ دیکھیں تو اس کی پرانی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں عام طور پر، اور پروردگار عالم پورے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو کہ اس کو مسلسل راہ راست کے اوپر رکھتا ہے. اور ایک حدیث ہے سلمان فارسی سے کہ پیغمبر اسلام نے یہ چیز ارشاد فرمائی، حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں بیان کی. کہا کہ 3 علامتیں خاص طور پر اگر دیکھو تو وہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ مرنے والے کی پیشانی کے اوپر پسینے کا آ جانا. جس وقت انسان حالت اعتذار میں ہوتا ہے، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو یہ ایک حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے. دوسری حسن خاتمہ کی علامت ہے آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے مرتے وقت. اور تیسری چیز ہے نتنوں کا پھیل جانا. یہ ایک حسن خاتمہ کی علامت ہے. پیغمبر اسلام نے چیز ارشاد فرمائی. جیسے ہی مومن کا حسن خاتمہ ہوتا ہے فوراً شیطان زبردست قسم کا واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اسی وقت شیطان ادھر واویلا مچا رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتوں کی تقریباً 500 فرشتوں کی جو قطاریں ہیں وہ 2 رویا آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہر فرشتہ مرنے والے کو ایک ایسی خوشخبری سناتا ہے جو کسی اور فرشتے نے نہیں سنائی ہوتی. بالکل نئی خوشخبری. اسی وقت ابلیس اپنا سر پکڑ کر واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے روایت میں ملتا ہے کہ اس کے چیلے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ کیا ہوا. تو اب جملے ہیں، بہرحال ایک عالم نے لکھے ہیں اس کے اندر کہ کم وقت تو دیکھتے نہیں ہو.
تم کہاں مر گئے تھے، یہ آخر کس طریقے سے نجات پا گیا؟ تو وہ اس کے چیلے اور اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ سردار ہم نے تو بہت کوشش کی تھی، لیکن کیا کرتے کہ یہ شخص گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والا تھا تو اس کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا۔ حالت احتضار کے اندر اگر ہم دیکھیں تو چوتھے امام جو تھے ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام نے حالت احتضار میں 3 خاص طور پر اعمال کیے تھے۔ نوٹ کر کے رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک آدھ عمل مس ہو گیا ہو جو ہم نے حالت احتضار میں جو خود مومن کو کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو چوتھے امام نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی تھی حالت احتضار میں، دوسری سورہ فتح کی تلاوت کی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور تیسری سورہ زمر کی 75ویں آیت تلاوت کی تھی۔ تو اگر اس میں کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر اس کو آپ ایڈ کر دیجئے گا کہ جہاں ہم نے حالت احتضار میں خود سے کرنے والے اعمال لکھے تھے، بعد میں صفحے پلٹے بغیر، ابھی تو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ راوی نے دیکھا کہ چھٹے امام بہت زیادہ گریہ فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جب آ کے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے، تو کہا کہ مجھے اپنے ام محترم حضرت زید کی مصیبت یاد آ گئی۔ کہا ان کا مقتل مجھ کو یاد آ گیا کہ جب ان کی پیشانی کے اوپر ایک تیر آ کر لگا تھا تو ان کے فرزند یحییٰ حضرت زید کے پاس پہنچے تھے، اور آتے ہی ان کے فرزند نے کہا تھا، اب دیکھیے معرفت کہ آپ چیخ چلا نہیں رہے ہیں بلکہ کیا بات بیان کر رہے ہیں، آ کے کہا تھا کہ بابا آپ کو بشارت ہو کہ اب آپ پیغمبر اسلام مولائے کائنات امام حسن حسین کے پاس جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت زید نے کہا ہاں بیٹا بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لوہار کو امام فرماتے ہیں کہ بلوایا گیا، جس نے تیر کو جب کھینچ کے نکالا تو اسی وقت روح ملائے اعلیٰ پرواز کر گئی۔ اچھا اب دیکھیے یہ سب حسن خاتمہ، یعنی وقت شہادت ایسے ایسے یعنی بالکل حسن خاتمہ کی طرف انسان کو جو لے جانے والے۔ حضرت زید اس وقت بھی یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک بیٹا ایسا ہی کہ میں پیغمبر اسلام اور ائمہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے جو دیگر فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ یہ خاص طور پر زندیق اور بے دین ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جو فرقہ واقفیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ شک اور بے یقینی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں اور مرتے وقت بھی بے دین اور کافر ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں، بے دین کافر اور زندیق ہو کر۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس مولا کے اس قول کو نوٹ کر لیا، اور واقفیہ جو حضرات اس زمانے کے اندر خاص طور پر تھے ان کے مرنے کا جب وقت ان کے قریب آتا تو ہم ان کے پاس جاتے تھے۔ کہہ رہے ہیں ہم نے باقاعدہ جا کر دیکھا کہ ہم ایک واقفی مذہب کے پاس جس کا تعلق تھا اس کے پاس گئے وقت احتضار، تو اس نے مرتے وقت یہ جملہ کہا کہ اگر واقعی موسیٰ بن جعفر نے وفات پائی ہے تو پھر میں آج سے کافر ہوتا ہوں۔ یعنی باقاعدہ اپنے کفر کا اعلان کر کے لوگ کہتے تھے کہ ہم وہ دنیا سے گئے۔ تو بہرحال جب بھی امام معصوم یہ بات بیان فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہمارے تمام شیعوں کا نام بمائے ولدیت کے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، سوائے ان افراد کے کہ جو بعد میں پھر جائیں۔ جب پوچھا گیا مولا سے کہ مولا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن تم ان کے زمانے کو نہ پاؤ گے، یعنی وہ افراد بعد میں آئیں گے۔ تو یہاں تک یہ امام نے بات بیان فرمائی، تو بہرحال یہ چیز بالکل ممکن ہے۔ ہمارے جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تھے انہوں نے اس میں ایک راوی تھا ابو دعامہ، دال عین الف میم ہے۔ جب وہ عیادت کے لیے آئے تو امام نے کہا کہ دیکھو مجھ پر تمہارا ایک حق ہے۔ ظاہر ہے انسان جب کسی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو ایک حق ہو جاتا ہے۔ اس حق کے لیے میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو سن کر تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مولا اس سے بہتر کیا بات ہوگی، دیکھیے حالت احتضار اور امام حدیث سنا رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا اس سے بہتر کیا بات ہوگی، سنائیے۔ تو پھر امام نے اپنے تمام آباء و اجداد کے حوالے سے ایک حدیث پیغمبر اسلام سے ارشاد فرمائی۔
کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی لکھو. مولا نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیا لکھوں؟ کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان وہ ہے جو دل میں رہتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق کی جاتی. اسلام وہ ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے اور اس سے فقط مناکحت جائز ہوتی. بس امام نے یہ حدیث سنائی حالت اعتذار میں. فرماتے ایمان وہ ہے جو دل میں رہتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق ہوتی. حالت احتضار میں امام عمل کے متعلق حدیث بتا رہے ہیں. اور اسلام وہ ہوتا ہے کہ جو زبان پر ہوتا ہے اور اس سے فقط مناکحت جائز ہوتی. صرف نکاح وکاح کرنا جائز ہے، اس کا تعلق فقط اسلام سے. لیکن ایمان وہ ہے کہ جس کی عمل کے ذریعے تصدیق کی جائے. ایک بات اور شاید رہ گئی تھی حالت اعتذار والے اعمال کے اندر، اس کے اندر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے گا، شاید نہیں بیان کی تھی کہ حالت اعتذار میں محتضر کے سرہانے سورہ صافات پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی. کہ خود ہمارے 7ویں امام کے بیٹے کا جب ایک حالت احتضار قریب آیا تھا تو امام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا. امام نے ان سے ارشاد فرما کے کہا کہ بیٹا اپنے بیمار بھائی کے سرہانے سورہ صافات پڑھو. اپنے بیمار بھائی کے سرہانے سورہ صافات پڑھو. قاسم نے جو ان کے جو بیٹے تھے امام کے، جب انہوں نے سورہ صافات پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد جب اس کی آیت نمبر 11 پہ پہنچے، تو اسی وقت ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی. لوگ ان کا جنازہ لے کر چلے، مولا بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے 7ویں امام. تو ایک آدمی ان کے مولا کے پاس آیا، کہا کہ مولا اب تک تو ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم محتضر کے سرانے سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ سورہ صافات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. امام نے کہا دیکھو اگر یہ سورہ کسی کے ایسے کے سرانے تم خاص طور پر پڑھو جس کی جان بہت مشکل سے نکل رہی ہو تو پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے بہت آسانی اور راحت کے ساتھ اس کی جان کو نکال دے گا. تو بہرحال اگر یہ سورہ صافات اس وقت نہیں بتائی تھی تو اس وقت بھی اس موقع کے لیے آپ اپنے نوٹس کے اندر اس کو درج کر لیجئے گا. دیکھیے یہ اتنا اہم مسئلہ تھا سوء خاتمہ کا کہ ایک خط لکھا تھا کربلا جانے سے پہلے امام حسین نے پیغمبر اسلام کے ایک صحابی کو، اور کہا کہ دیکھو تم ہمارے نانا کے بڑے وفادار ساتھیوں میں سے تھے، تم نے کتنی ہی جنگوں میں ان کے ساتھ داد شجاعت دیا ہے، اور ہمارے نانا کے انتقال کے بعد تم نے ہمارے والد گرامی مولا علی کے ساتھ کتنے ہی جنگوں کے اندر حصہ لیا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ تم میدان کربلا ہمارے ساتھ چلتے اور ہمارے ساتھ جنگ کرتے. انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اب میں جنگ کرتے کرتے تھک چکا ہوں، مجھے آپ معذور سمجھیے. خیر اس کے بعد واقعہ کربلا ہو گیا. اس کے بعد ساری زندگی بڑے اذیت کا شکار رہے. دیکھیے ہوتا بھی ہے نا کہ ساری زندگی اتنی فدا کاریاں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگوں کے اندر شریک ہوئے، مولا کائنات کے ساتھ جنگوں میں صحابی شریک ہوئے، اور انجام کیا ہوا کہ آخری وقت میں مولا امام حسین کو چھوڑ دیا. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جب بھی ہمیں ملتا بھی ہے کہ جتنا خدا سے آپ وقت انتقال، اکثر علماء نے جب بھی اس میں کہا ہے کہ خدا پر اپنے حسن ظن کو ظاہر کرنا یہ واجبات میں سے، اکثر علماء کا، پرانے علماء کا طریقہ کار تھا. لیکن بہرحال جو ہم نے بیمار کے مستحبات بتائے تھے اس کے اندر بھی یہ چیز آئی تھی کہ خدا پر اپنے حسن ظن کا اظہار کیا جائے. بہت ساری حکایتوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک اعرابی جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا بھائی اب تو تم مرنے والے ہو. تو اس نے کہا کہ میں مر کے میں کہاں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا کہ تم پروردگار عالم کے پاس جاؤ گے. کہا بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ تو ہمیشہ ہی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا رہا، اس نے تو ہمیشہ ہی مجھ پر بہت زیادہ لطف و کرم کیا ہے. ایک عارف کا ہمیں ملتا ہے واقعہ حکایات کے اندر کہ بجائے اس کے کہ واویلا مچانا شروع کر دیں کہ جس وقت ملک الموت آیا ان کے پاس تو کہا کہ اچھا کیا کہ آپ آ گئے، میں تو ایک عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. ملک الموت نے کہا اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو آپ حاجت کو بیان کریں. کہا کہ نہیں، ملاقات پروردگار سے بڑھ کر میرے پاس کوئی حاجت نہیں. کہا اچھا اگر کوئی آپ کی فرمائشوں میں کس حالت میں آپ کی روح قبض کروں وہ بتا دیں. کہا کہ اگر آپ اتنی مجھے مہلت دیتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو جس وقت میں سجدے کی حالت میں ہوں اس وقت میری روح کو نکال لیجئے گا.
تو بہرحال ایک عارف کو، مرد مومن کو لوگوں نے وہ حالت احتضار میں روتے ہوئے دیکھا تو بڑا حیران ہوئے. کہا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اب گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی راتوں میں عبادت جاتی رہے گی، اب کیسے کروں گا. کچھ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا حالت احتضار میں، دریافت کیا تو کہا کہ ہمیں وہ آیت رلا رہی ہے، انما یتقبل اللہ المتقین، کہ بے شک پروردگار صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرنے والا ہے، مجھے یہ آیت رلا رہی ہے. ایک مرد مومن کو اس طرح لوگوں نے روتے دیکھا حالت احتضار میں. جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے ایک شخص کے 100 روپے ظلمن میرے پاس ایک دفعہ آ گئے تھے، اس کے بدلے میں اب تک ہزاروں روپے صدقہ کر چکا ہوں، لیکن وہ 100 روپے جو میں نے ناجائز طور پہ میرے پاس آئے تھے اب بھی میرے دل پر بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے. اچھا دیکھیے، یہ جو ملک الموت کی جو ہم گفتگو شروع کرنے والے، ملک الموت روایت میں ملتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ملک الموت براہ راست لوگوں کی روح قبض کر لیتا تھا، براہ راست لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے تھے. اچھا، لوگوں نے اس کے بعد ملک الموت کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں دینی شروع کی. ملک الموت نے ایک دفعہ بارگاہ خداوندی میں نالہ و فریاد کیا کہ لوگ مجھے اس طرح سے برا بھلا کہتے ہیں. تو پروردگار نے پھر مرض اور بیماری کو خلق کیا. اس کے بعد سے اب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ملک الموت کو برا بھلا کہیں، بلکہ اب یہ کہتے ہیں فلاں شخص فلاں بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا. یہ بھی ایک اس کے اندر ایک چیز ملتی. پھر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے، ایک دماغ میں ایک سوال آتا ہے، جب ہر چیز، ہر ذی روح کی جو روح ہے وہ ملک الموت قبض کرتا ہے، تو جانوروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جانوروں کی روح کو ملک الموت قبض نہیں کرتا. یہ فقط اور فقط انسان کی عظمت ہے کہ ملک الموت اس کے پاس ہی آتا ہے. بلکہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں، ان کی روحیں، ان کی جو جان ہے وہ ایک تسبیح میں، جب یعنی یہ حالت تسبیح میں جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود مر جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر کوئی روح وغیرہ نہیں ہوتی، جیسے ان کی تسبیح ختم ہوئی یہ خود بھی اسی وقت مر جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ چابی والا جو کھلونا ہوتا ہے، اس کی جب چابی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھلونا خود بخود رک جاتا ہے. اچھا، اب اتنی بات اور بیان کر دی جائے کہ کیا ملک الموت خود ہر جگہ پر آتا ہے؟ ہر شخص کے پاس کیا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آتے ہیں؟ تو اس کا حل علماء نے یہ کہا ہے اس بات کا، اس سوال کا، کہ نہیں، حضرت اسرائیل ہر مرنے والے کے پاس نہیں آتے، یہ صرف اور صرف خواص کے پاس آتے ہیں. عوام جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ان کے انصار و اعوان فرشتے ہیں حضرت اسرائیل کے جو کہ آتے ہیں. بھائی دیکھیے، جس طریقے سے اگر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ پروردگار نے موت کو دینے کے لیے خود اپنی طرف بھی نسبت دی، تو ہر طرح سے ممکن ہے. مثلا اگر کوئی آفیسر کسی پیون کے ذریعے کسی آدمی کو بلائے اور اس کا پیون چپڑاسی ہمارے پاس آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں صاحب نے بلایا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے وہ پیون بلانے آیا تھا. تو بعض اوقات کسی شے کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اس کے فاعل قریب، فاعل متوسط یا فاعل بعید کسی کی بھی طرف بھی دی جا سکتی. اچھا، ملک الموت آتے کیسے؟ ملک الموت کس طرح سے آتا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات بیان فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جس وقت ملک الموت آتا ہے تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُونَ السلام علیکہ یا ولی اللہ. مومن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ پر اے ولی خدا، آپ پر ہمارا سلام ہو. فَإِنَّ الرَّبَّ يَقْرَؤُكَ السلام، آپ کو بشارت ہو، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہلوا رہا ہے. مذاق نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھیے کہ یعنی مومن کے لیے بات بیان ہو رہی. اما انہ ان کا رازن، آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیے
کہ آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہو گیا ہے، غیر و غضبان، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے بروح و ریحان و جنت نعیم، اب آپ کو سکون، راحت اور آرام اور چین اور جنت کی بشارت، یہ آ کر ملک الموت مومن سے آ کر کہتا ہے۔ راوی نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ایک میت کے پاس گئے ہیں اور میت کے قریب کہہ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں ملک الموت سے کہ ملک الموت یہ مومن ہے، اس کے لیے نرمی کرو۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ پیغمبر خدا آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں اور آپ کا دل شاد ہو، میں تو ہر مرنے والے پر، ہر مومن پر نرمی کرتا ہی ہوں۔ دیکھیے بعض اوقات یہ جو جتنا بھی ہم تذکرے سنتے ہیں نا ملک الموت کی سختی کے، یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں، یہ جو اس کی مختلف شکلیں ہیں اور ایک بھیانک جو روپ ہے، یہ کافروں، فاسقوں، منافقین، مشرکین، ان کے سامنے جب ملک الموت آتا ہے تو وہ والی ایک تصور ہمارے دماغ کے اندر آتا ہے۔ روایت کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک دفعہ شدید ترین آنکھوں کے درد کے اندر گرفتار ہوئے، آشوب چشم ان کو ہو گیا تھا، اور اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ پیغمبر اسلام جب عیادت کے لیے آئے تھے مولا کی، تو مولا باقاعدہ درد کی شدت سے فریادیں کر رہے تھے۔ کہا کہ اے علی اتنا شدید درد؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ساری زندگی کبھی اتنا شدید درد نہیں ہوا جتنا اس وقت ہو رہا۔ اب رسول خدا نے کہا کہ اے علی سنو، جب ملک الموت کسی کافر کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو ایک لوہے کی ایک سلاخ کے ذریعے اس کی روح کو قبض کرتا، اور پھر جہنم کی سختی اس سے بھی ایک دشوار گزار مرحلہ۔ علی نے یہ سننا تھا کہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ذرا اس حدیث کی تکرار تو کر دیجئے، یہ گفتگو اس بات کا موجب بنی ہے کہ میں اپنے درد کو بھول جاؤں۔ اچھا، پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو آپ نے ابھی ملک الموت کی جو تفصیل سنائی ہے، کیا یہ فقط کافر سے مخصوص ہے یا آپ کی کسی امت کا کوئی فرد بھی اس میں مبتلا ہو سکتا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں اے علی، 3 افراد ایسے ہیں کہ جو اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ظالم حاکم جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتا ہو۔ اچھا، اس کے اندر وہ گھر والے ایسے افراد بھی آ سکتے ہیں، سربراہ گھر بھی ایسا آ سکتا ہے کہ جو اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہا ہو یا اپنے بیوی بچوں کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہو۔ دوسرا، جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے، اس کی بھی اسی طریقے سے ملک الموت روح آ کر نکالے گا۔ اور نمبر 3 ہے جھوٹی گواہی کو دینے والا۔ فروع کافی کے اندر باقاعدہ یہ روایت نقل کی گئی۔ اچھا، اب یہ جو سوال ابھی پیدا ہوا ہے کہ آخر کون روح کو نکالے گا، تو دیکھیے تینوں طرف اس میں بہرحال قرآن کے اندر اس بات کی نسبت آئی ہے۔ کہیں پروردگار عالم نے براہ راست اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ کبھی سورہ سجدہ کی جو 11ویں آیت ہے اس میں ملک الموت کی طرف نسبت دی گئی کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ملک الموت ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، اور یہ فرشتہ ہے جو ہم نے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اور بعض دفعہ قرآن کے اندر ہی دیگر فرشتوں کی طرف نسبت دی گئی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ وَتَوَفَّتْهُ رُسُلَنَا، سورہ انعام کی 61ویں آیت، کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی روایت کے اندر آئی ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے چیز بیان فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ملک الموت کی مدد کے لیے مقرر ہیں، جو کہ دنیا کے مختلف کونوں میں جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہاں سے وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی روحوں کو ملک الموت حضرت اسرائیل کی طرف ارسال کر دیتے ہیں، اور پھر ملک الموت حضرت اسرائیل ان تمام کی روحوں کو پروردگار کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔
جب بھی وہ روایت کے اندر ملتا ہے نا کہ شب معراج جب پیغمبر اسلام کی ملاقات ملک الموت حضرت اسرائیل سے ہوئی تھی تو ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ آخر ایک ہی وقت میں مشرق و مغرب کے اندر لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام میرے سامنے پوری دنیا اس طرح سے ہے جس طرح آپ کے ہاتھ میں سکہ ہوتا ہے کوئی، اس طرح سے میں پوری دنیا میرے سامنے ہوتی ہے۔ ملک الموت کی شکل کیسی ہوگی؟ ایک دفعہ اس کی بھی ایک خواہش ایک نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ملک الموت سے بلکہ انہوں نے فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنی وہ شکل دکھائیے جس سے آپ کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، جس شکل کے ساتھ۔ اور اس نے کہا ملک الموت نے کہ نبی خدا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ کہا کہ نہیں، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ جب اس شکل میں ملک الموت آئے، جب ایک کافر کی روح قبض کی جاتی ہے، بالکل ایک دیو جیسی شکل، جس کے بڑے بڑے بال، شدید ترین بدبو جسم سے آ رہی تھی، کالے کپڑے اور منہ اور ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، دیکھتے ہی حضرت ابراہیم کو اتنی بھیانک شکل دیکھتے ہی غش آ گیا، اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ کسی فاجر شخص کے لیے کوئی اور تکلیف نہ بھی ہو تو فقط تمہاری شکل دکھایا جانا ہی بہت کافی، اور کہا اس کے بعد کہ اب تم وہ شکل بھی دکھاؤ گے جس سے تم نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بہت ہی حسین نوجوان کی شکل میں جو نفیس قسم کے کپڑے پہنا ہوا اور بہترین قسم کی خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہے، ملک الموت اس شکل کے اندر آئے۔ تو اس کی شکل کو دیکھ کے بہرحال اتنا زیادہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے کہ کہا کہ کوئی اور فرحت اگر مرنے والے کو نہ بھی ملے تو فقط تمہاری شکل ہی اس کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے بہت کافی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کتابوں کے اندر، بہرحال وہ ملتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا آ کر، پہلے زمانے میں ملک الموت کا اعلان بھی آیا کرتا تھا، حضرت سلیمان کے دربار میں بھی آتے تھے۔ ایک شخص بہت ہی ہانپتا کانپتا، ہونٹ اس کے زرد، کہنے لگا کہ ملک الموت نے مجھے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ فوراً ہی ہوا آپ کے تابع ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اسی وقت ہندوستان پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان نے ہندوستان پہنچا دیا۔ دوسرے دن جب ملک آیا تو کہا کہ ملک الموت تم کیوں آخر اس شخص کو اتنا زیادہ اس انداز سے گھور کے دیکھا کہ وہ سخت پریشان ہو گیا؟ تو بہرحال ملک الموت نے کہا کہ میں خود حیران تھا کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس شخص کی روح کو ہندوستان میں قبض کر رہا، پریشان تھا کہ آخر اتنی جلدی ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ تو اس انداز سے ملک الموت بہرحال کسی بھی جگہ انسان ہو وہاں ملک الموت پہنچ جائے گا۔ دیکھیے جب بھی آپ ملک الموت کو دیکھیں گی، مومن کی جو خصوصیت بہرحال قرآن کے اندر بھی جو چیز بیان ہوئی ہے، اس وقت انسان بہت زیادہ چلانا شروع کرے گا، بہت زیادہ چلانا شروع کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ وہ جیسے میں نے آیت پہلے بھی پیش کی تھی، فیما ترک تو، تاکہ میں اپنے گئے کاموں کا ازالہ کر سکوں، پروردگار میں اپنی نمازیں پڑھ سکوں، میں اپنے روزے قضا رکھ لوں، میں کفارے ادا کر دوں۔ عورتیں ہوں گی تو مثلا کہیں گی کہ میں کبھی بے پردہ حالت میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، میں کبھی بغیر موزے کے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، میں مکمل مثلا پردہ کروں گی، میں اپنی تمام زائد چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ لیکن اس وقت ملک الموت کا جواب نفی میں ہوگا۔ خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نالا و فریاد ملک الموت کی شکل کو دیکھتے ہی لوگوں کی ہو، یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہوگی جو اسلامی ٹیکس، واجبات، خاص طور پر خمس اور زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے علی الخصوص یہ والی بات ہوگی۔ اور وہ جو سورہ نحل کی جو 27ویں آیت تھی، کُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، فوراً ہی آپ کہیں گے ملک الموت کو دیکھ کر ہی کہ نہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیے۔ اب ملے گا ملک الموت کی طرف سے کہ ان اللہ علیم بما کنتم تعلمون، تمہارے کرتوتوں سے تو پروردگار بخوبی واقف ہے۔ اچھا، اب جس شخص نے بھی، دیکھیے یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی جھوٹ اور ہیلا بازی کے اندر گزاری ہو، وہ
مرتے وقت بھی فرشتوں سے بھی غلط بیانی کرے گا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. فرشتے یہی تو کہ جب کچھ نہیں کیا تو یہ لاکھوں غیبتیں، یہ لاکھوں الزامات، یہ اتنی لاکھوں لڑائیاں ایک دوسرے کے خلاف، یہ سوء ظنی اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پھریں گے، لڑائی جھگڑے، کہ یہ پھر کیا چیزیں. خیر، پھر اس کے بعد ملتا ہے قرآنی آیت بھی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو بِأَيْدِیہِم، ملک الموت اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گے. بس اب بہت ہو گیا، اخرجوا انفسکم، سورہ انعام کی جو آیت نمبر 92 ہے، 92، بس اب اپنی جان چھوڑ دو. اچھا، بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خالی صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ آیا ملک الموت اور صرف بس آپ کی روح قبض کر لی، بلکہ کچھ اور باتیں بھی ہوں گی ملک الموت سے. چند ایک کی طرف تو قرآن نے اشارہ کیا، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو کہ کافر ملکوں کے اندر جنہوں نے رہائش اختیار کی دنیاوی لذتوں کے اور آرام کے لیے، اور اس کے بعد دنیاوی لذت و آرام وغیرہ کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اپنی اولادوں کو بھی وہاں جا کر بگاڑ دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 67، کہ جب ان کی طرف سے بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو جائے گا کہ جب کہ بھائی تم نے ایسی زندگی آخر کیوں گزاری، ایسی جگہ جا کر کیوں رہے، جب وہ اس کا عذر پیش کریں گے کہ پروردگار ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی جگہ پہ جا کر پھنس گئے تھے، وہاں پہ جا کے ہمیں ان گناہوں کے اندر گرفتار ہونا ہی تھا، تو اس وقت فرشتے مخاطب ہو کر کہیں گے اس مرنے والے سے، فَتُهَاجِرُوا فِيهِمَا، کیا زمین پروردگار اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی وسیع نہ تھی کہ تم کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے؟ تمہارے لیے کیا ضروری تھا کہ معمولی سی آسائشوں کے لیے تم نے اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر دیا اور اپنی اولادوں کو تم نے بگاڑ دیا؟ یہ خاص طور پر صرف یہ والا ایک واقعہ ایک ایسا ہے کہ جو کہ ان یعنی ملک الموت سے جو مکالمے ہو رہے ہیں وقت انتقال، اس کے اندر یہی بات آ رہی ہے. پھر اس کے بعد جو قبض روح کی مختلف جو کیفیات بہرحال قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اذا بلغت الترا، روح بدن سے کھینچ کر بالکل گلے میں آ جائے گی. وقیل من راق، اس وقت کون ہے جو تمہیں موت سے نجات دلا دے؟ ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی دوا ایسی کہ جو تمہیں موت سے نجات دلا سکے؟ وَظَنَّهُ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، انسان اس بات کو بخوبی جان لیتا ہے کہ نہیں، بس اب ان سب چیزوں سے جدائی کا وقت آ گیا. اب اس وقت اس کو واقعی یاد آئیں گی وہ کپڑوں سے بھری ہوئی الماریاں، آپ کو اپنے درجنوں جوڑے اور جوتے اور جتنی آرائش کا سامان اور وہ تمام فضولیات جو جس کے لیے ہم نے ہزاروں گھنٹے شاپنگوں کے اندر اپنے وقت کو لگایا تھا. وَظَنَّهُ أَنَّهُ الْفَرَاقُ، اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب وہ واقعی وہ وقت آ گیا کہ اب ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، روح نکلنے کے جو سورہ قیامت کی جو 26ویں آیت سے شروع ہو رہی، روح نکلنے کے باعث پنڈلی سے پنڈلی چپک جائے گی. اور اس دنیا سے جو جدائی کا غم ہے اور دوسری دنیا کے اندر جو جانے کا ایک خیال ہے، وہ کسی بھی دنیا دار کو بالکل پریشان کر دے گا، بہت تکلیف ہو جائے گا. اس وقت ملک الموت کا بھی ایک خطاب ہوگا مومن سے، ملک الموت کا بھی مومن سے ایک خطاب ہوگا. لوگ آتے ہیں ہمارے چھٹے امام کے آ کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مولا ہم لوگ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کس طریقے سے مثلا ہماری موت واقع ہوگی. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، امام نے خوشخبری دی کہ جب ہمارا کوئی شیعہ کا وقت انتقال قریب آتا ہے اور وہ جب ڈر رہا ہوتا ہے تو ملک الموت اس وقت اس سے کہتا ہے کہ ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو. تو جب اس کو انوار طیبہ نظر آتی، خاص طور پر جو ائمہ اور معصومین علیہم السلام، تو ان کی زیارت کرنے کے بعد مومن فرشتوں سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اب میری روح کو بہت جلدی قبض کر لو تاکہ میں جلد از جلد ان کے جوار میں پہنچ سکوں. اچھا، اس کے خاص مفہوم ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر اس کا ارادہ ہے کہ بیان کریں گے، کہ اپنی آنکھیں کھولو
خاص ہے کہ کیا وہاں پہ مومن نے مثلا آنکھیں کیا بند کی ہوئی ہوں گی؟ نہیں، ایک خاص اس کی وجہ ہے کہ امام نے یہ چیز کیوں کہی۔ اس موقع پر خاص طور پر شہید دست غیب شیرازی نے لکھا کہ وہ تمام افراد کی جنہوں نے ساری زندگی یا حسین کہا ہو، اور جنہوں نے ساری زندگی درگاہوں کے اندر جو لوگ جاتے رہے ہوں، آخری وقت میں کیسے ممکن ہے کہ یہ تمام معصومین اس کو اس حالت کے اندر تنہا چھوڑ دیں؟ وہ یقیناً نے ساری زندگی ان کا نام لیا ہو، ان کے پاس وہ ضرور آئیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد بس آخری بات اس سلسلے میں اور بیان کر دی جائے کہ جس وقت قبض روح ہو جائے گا اور فرشتہ، اگرچہ اس کی تھوڑی سی کیفیات باقی ہیں جو انشاءاللہ اس میں ہم بیان کریں گے، اس وقت ملک الموت، آپ جب لوگ رونے چلانے لگیں گے اعزاء و اقربا، اس وقت ملک الموت آپ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا بخدا نہ تو میں نے اس کی روزی کھائی ہے نہ اس کی عمر کو کم کیا ہے، اور میں گھر آئندہ بھی اسی طریقے سے آتا رہوں گا، یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر ملک الموت کی اس گفتگو کو اپنے کانوں سے سن لیں تو اپنے مردوں کو رونا بھول جائیں اور اپنی حالت زار کے اوپر آنسو بہانے لگیں۔ بس یہاں پر ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں، چند ایک کیفیات اور اس سلسلے میں ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی اس میں بیان کریں گے نشست میں۔ آج آپ کی بہت زیادہ سوالات بھی آ گئے، لیکن آج کچھ ایسی حالت ہو رہی ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات جو بھی میرے سامنے تحریری صورت میں آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ میں ان کو بعد ہی کے اندر، آج اتنی ہمت نہیں ہو رہی اس وقت کہ اس کے جواب دوں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ سے جیسے کہ آپ کی طرف سے بار بار اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سوال و جواب کے لیے آخر میں مخصوص کیا جائے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آخری کے 5-7 منٹ سوال جواب کے لیے رکھیں آئندہ نشستوں میں۔ اچھا، لیکن بہت سارے سوال، تقریباً 40-50 سوالات پچھلی دفعہ مجھ سے تحریری طور پر پوچھے گئے ہیں، وہ سب کو میں نے یہاں پر میز کے اوپر رکھ کر جا رہا ہوں، آپ میں سے جس کے سوالات ہوں وہ لے سکتی ہیں۔ آج کی گفتگو اختتام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب السماء